السلام علیکم ناظرین آج کے مہمان شخصیت ہیں سلیمان یوسف صاحب. بہت کم عمر میں پراپرٹی مارکیٹنگ میں اپنا نام پیدا کیا. ایمریٹس مارکیٹنگ کمپنی کے ساتھ آج کل منسلک ہیں. ناظرین, بے شمار انویسٹر ان سے فائدہ حاصل کر چکے ہیں. لوگ کیسے ان کے ساتھ چل کر لاکھوں سے کروڑوں میں چلے جاتے ہیں, آج ان سے یہ راز جاننے کی کوشش کریں گے. نیز ہم بمبر اور اسلام آباد کی پراپرٹی کا کمپیریزن بھی کریں گے. السلام علیکم سلیمان صاحب. ایک بندہ اپنی جمع پونجی کیسے سیکیور کر سکتا ہے کہ اس کی ساری جو اپنی زندگی کی کمائی ہے وہ اس کو کیسے سیکیور ہاتھوں میں دے سکتا ہے؟ جی وعلیکم السلام. ہارون صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہارون صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے جو ہے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا, بلایا. بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں جی, جو ہے آپ جیسے کہہ رہے ہیں مجھے کہ کیسے سیکیور کر سکتا ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے جیسے ہمارا کام ہے ریئل اسٹیٹ کا. اس میں انسان, کوئی بھی انسان ہے, اس کی پوری جمع پونجی, وہ پوری زندگی ایک ہی تو کام کرتا ہے کہ وہ گھر بناتا ہے یا زمین لیتا ہے. تو سب اس کے پاس یہی ایک اہم چیز ہوتی ہے جس کی وہ اس نے ٹرسٹ بھی کرنا ہوتا ہے, ایک اچھی چیز بھی لینی ہوتی ہے, خود اپنے لیے بھی اس نے سیفٹی کرنی ہوتی ہے, اپنے بچوں کے لیے بھی کرنی ہوتی ہے, سب کچھ کرنا ہوتا ہے. تو دیکھیں وہ اس کو کیسے سیکیور کر سکتا ہے کہ وہ ایک اچھا, ایک اس کا جو دوست ہو, اس کا بھائی ہو, اس کو اچھا ایک مشورہ دے کہ دیکھیں کہ بھائی آپ اپنی انویسٹمنٹ کو, اپنے پیسے کو جو ہے وہ زمین کے تھرو جو ہے وہ سیکیور کر سکتے ہیں. سب سے اچھی انویسٹمنٹ, سب سے اچھی سیکیورنس جو ہے وہ زمین ہے کہ آپ زمین میں انویسٹمنٹ کر لیں. ٹھیک ہے سلمان صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ بمبر میں آلریڈی 2 ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں, بلکہ ہمارے پنجاب میں قریب جائیں آزاد کشمیر سے باہر تو وہاں بھی کھاریاں میں ایک بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ کام کر رہی ہے, بلکہ وہ آئے دن مختلف پروموز بھی لانچ کرتے رہتے ہیں. پھر اسلام آباد میں ہی انویسٹمنٹ کیوں کریں؟ دیکھیں اس کا ایک سمپل سا جواب تو میں آپ کو سب سے پہلے یہ دے دوں گا کہ دیکھیں بمبر اور اسلام آباد میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیپٹل ہے. یہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ اسلام آباد میں کیوں کریں, کیونکہ وہ کیپٹل ہے, سب سے پہلا جواب. لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو اس کے بھی جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں آپ نے جو 2 سوسائٹی ہیں, شاید ایک روز ویلی ہے اور دوسری ماڈل ٹاؤن, ٹھیک ہے, یہ دیکھیں 2 سوسائٹیاں ہیں. تو آپ اگر ان کو دیکھیں کہ جب آپ ان کے اندر انٹر ہوتے ہیں نا, تو آپ دیکھیں کہ ایک 5 مرلے کا گھر ہے, ایک 10 مرلے کا ہے, ایک کنال کا, ایک 2 کنال کا, اس میں کوئی کمرشل نہیں ہے, کوئی اس کی کوئی پراپر وے سے وہ کام وہاں پہ ورکنگ. اسی طرح ماڈل ٹاؤن میں بھی آپ چلے جائیں تو وہاں پہ بھی کوئی اس طرح, جیسے اگر آپ اسلام آباد میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا, یا وہاں پہ کسی سوسائٹی کے اندر جا کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں, تو وہاں پہ پراپر پلان کے ساتھ, کیونکہ وہ سی ڈی اے کا پلان ہوتا ہے, وہ میرا یا آپ کا یا دوسرے تیسرے بندے کا پلان نہیں ہوتا, وہ ایک سی ڈی اے ہے, ٹھیک ہے, اس کے پلان کے مطابق بنتا ہے. جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال اس کی دیتا ہوں کہ جو پورا اسلام آباد ہے, جس کے سیکٹرز ہیں, جیسے جی سیکٹر ہے, ایچ سیکٹر ہے, آئی, جو بھی سیکٹرز ہیں, وہاں پہ پراپر پلان کے ساتھ وہ بنا گیا, پورا کیپٹل جو ہے وہ پلان کے ساتھ. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں 30% تو صرف گرینری ہے, پورے اسلام آباد میں 30% تو گرینری ہے. اس طرح جو بھی نئی سوسائٹیاں, جو بھی نئی لانچ ہو رہی ہیں, جیسے وہ سب سے مشہور تو اسلام آباد کی جو ہے بحریہ ٹاؤن ہے, اسی طرح آپ کسی بھی سوسائٹی کے اندر چلے جائیں جو ڈیولپ آلریڈی ہو چکی ہیں, اگر آپ اس میں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو گرینری نظر آئے گی, گریو یارڈ نظر آئے گا, کمرشل نظر آئے گا. وہاں پہ اگر 5 مرلے کی کٹنگ ہے تو وہاں پہ سارے گھر 5 مرلے کے ہیں, 10 مرلے کے تو 10 مرلے کے ہیں. وہاں پہ آپ کو سوسائٹی کے اندر ہاسپٹل نظر آئیں گے, وہاں پہ اس کے اندر آپ کو ایوری تھنگ ایک ہی سوسائٹی کے اندر سب کچھ آپ کو مل جائے گا. بالکل یہی ڈفرینس ہے یہاں میں اور وہاں اسلام آباد میں. جی ٹھیک ہے. اچھا, آپ کے مطابق اسلام آباد میں زیادہ منافع کے چانس ہیں. اگر ایسا ہے تو پھر ایک آدمی جو ہے, ایک بندہ جو ہے, وہ وہاں تھوڑے پیسے لے کر تھوڑے کیپٹل سے انویسٹ کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھیے جی ہارون صاحب, آپ کا یہ بڑا مزے کا کوسچن ہے. یہ کوسچن یہ ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ جب وہ سنتا ہے نا کہ میں جیسے اس کو کہتا ہوں کہ بھائی وہاں پہ انویسٹمنٹ کر لیں, یا کوئی بھی اس کو کہتا ہے تو وہ کہتا ہے یار میں کیسے اتنی بڑی اماؤنٹ کیسے وہاں پہ, وہ بھی اسلام آباد میں جا کے کیسے لگا لوں, میں تو عام سا بندہ ہوں, میری تو ایک شاپ ہے, یا میں اس طرح کا ملازم ہوں, تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس جتنی بھی سوسائٹیاں ہیں, جیسے نووا سٹی ہے, میں اس کا کام کر رہا ہوں, روڈن کا کر رہا ہوں, بلو برڈ سٹی کا کر رہے ہیں ہم, ٹھیک ہے, ایک رائل ریزیڈینشیا ہے, اسی طرح کی پارک بھی سٹی ہے, بہت ساری ہیں, وہ بھی تفصیلاً آپ کو بتائیں گے, ناظرین کو بتائیں گے. دیکھیں ہمارے پاس ایک کٹنگ ہے 5 مرلہ کی, ٹھیک ہے, اس کی ٹوٹل پیمنٹ ہے 20 لاکھ روپے. 5 مرلے کا ایک پلاٹ ہے, اس کی ٹوٹل جو ہے کاسٹ وہ ہے 20 لاکھ روپے. ہم نے آپ سے لینا 4 لاکھ روپے, باقی آپ نے انسٹالمنٹ کے اوپر ہمیں دینا ہے, جو پر منتھ بنتی ہے راؤنڈ اباؤٹ 19 20 21, کچھ 15 والے بھی ہیں, کچھ 17 والے بھی. یہ ایسی اماؤنٹ ہے. دیکھیں اس کی میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال بھی دے دیتا ہوں. جیسے ہم بمبر سے بلانگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اب دیکھیں بمبر میں دکاندار ہیں یا کوئی بھی ہے, جیسے انہوں نے سب نے کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں, ہر بندے کی, کسی کی 20,000 منتھلی جو ہے کمیٹی ہے, کسی کی 50 ہے, کسی کی لاکھ روپے ہے. دیکھیں جب وہ اینڈ میں اس کی نکلتی ہیں سال کے بعد یا 2 سال کے بعد, جتنے اس نے دیے اتنے اس نے واپس لے لیا.
ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ یہ والی کمیٹی جو ہے وہ اگر آپ زمین کی صورت میں انویسٹمنٹ کی صورت میں اگر آپ کرتے ہیں بناتے ہیں یا ڈالتے ہیں کمیٹی ڈالتے ہیں تو دیکھیں آپ ہمیں 20 لاکھ ہی دیں گے 4 سال 5 سال کے بعد, لیکن وہ آپ خود مجھے بتائیں, آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں یا جتنے ناظرین ہمارے سن رہے ہیں وہ سمجھدار ہیں کہ دیکھیں کہ وہ کیا زمین کی ویلیو بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی. یہ دیکھیں نا کہ انہوں نے دینے تو 20 لاکھ ہیں لیکن جب 4 سال ان کی کمیٹی نکلے گی تو کتنے کی نکلے گی, وہ تو اچھی خاصے بڑھ چکے ہوں گے. وہ مجھے اس چیز کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کی چھوٹی سی مثال میں بھی آپ کو دے دیتا ہوں. اس کی ایک بڑی مزے کی مثال ہے, کیونکہ جب میں پراپرٹی کے حوالے سے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے گیا نا اسلام آباد, تو وہاں پہ جا کے میں نے, کیونکہ ہمیں وہ کلاسز ہوتی ہیں تو ہمیں کچھ سکھایا جاتا ہے, تو وہاں پہ سب سے پہلے میں بیریئر ٹاؤن کے بارے میں نا بتا رہے تھے وہ, تو بیریئر ٹاؤن کے بارے میں بتا رہے تھے. وہاں پہ وہ بتا رہے تھے کہ 2003 میں نا وہاں پہ 10 مرلے کا پلاٹ جو تھا نا وہ تھا راؤنڈ اباؤٹ 4 لاکھ روپے کا انسٹالمنٹ کے اوپر. 4 مرلے کا 10 مرلے کا پلاٹ 4 لاکھ روپے, وہ بھی انسٹالمنٹ کے اوپر. تو میں نے سوچا کہ یار جو میرا گھر ہے 10 مرلے کا بھمبر میں, وہ تو 20-25 لاکھ کا تھا 2002-03 میں, تو اگر میں وہ گھر اپنا بیچ دیتا 20 لاکھ روپے کا تو میں یہاں پہ کچھ 6-7 پلاٹ لے لیتا, وہ بھی انسٹالمنٹ کے اوپر. تو پھر میں نے دیکھا کہ 2021 میں جو ہے میرے گھر کی جو قیمت ہے وہ 1 کروڑ پہ ہو گئی ہے. میں نے کہا میں نے بھی تو منافع کمایا نا, اگر میں 20 لاکھ کا بیچا تو آج کروڑ. لیکن جب میں نے وہاں پہ دیکھا نا, وہاں پہ ایک پلاٹ کی قیمت 1 کروڑ 10 لاکھ روپے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 6 کروڑ کے ہو گئے, میرا گھر کروڑ پہ کا ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے کہ میری انویسٹمنٹ وہاں پہ ہونی چاہیے, یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے. اب میری بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں نا. اب ناظرین کو بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ دیکھیں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ نے پیسہ تو لگانا ہے, لیکن لگانا کہاں پہ ہے یہی تو ہم بتائیں گے. آپ ہمارے پاس جو سیل آف مارجن ہے وہ زیادہ کس جگہ پہ, بالکل یہی تو بات ہے. دیکھیں اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہم وہاں پہ بڑا مذاق کرتے ہیں. آپ نے بھی ہارون صاحب آپ نے بھی ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ اکثر ہمارے جو بڑے ہیں ہمارے بزرگ ہیں وہ میں ایک بات کہتے ہیں کہ کہتے ہیں جی اے پتر اے تکین اے جلا ساڈا ویلا سی 20 سال 30 سال پہلے اے ناڑی ناڑ سن تھے جی تے اج تو کوئی 1 کروڑ پہ جگہ ہو گئی ہے. پھر ابا کہندا یار منو اے پلاٹ ہے جڑا 50,000 تو کنال لب رہا سی, ابے نے تو نہیں لیا. وہ ہو جاتی ہے بے وقوفی. اب بھی آپ کے پاس موقع ہے, ابھی آپ کو 20 لاکھ کا 25 لاکھ کا 30 لاکھ کا پلاٹ ہم دے رہے ہیں, وہ بھی 5 مرلے کا. ٹھیک ہے, تو آج آپ کے پاس موقع کہ کل آپ بچوں کو یہ نہ کہتے ہیں پتر منو تو 20 لاکھ کا پلاٹ لگتا ہے, وہ ہم نے نہیں لیا. جی یہ اپرچونٹی آپ کے پاس, آپ اویل کریں, ہمارے پاس آئیں. ٹھیک ہے, آپ ہمارے پاس آئیں, ہمارے آفس میں وزٹ کریں, وہ بھی آسان ایک ساتھ. دیکھیں جی 19-20 ہزار یا 15,000 18,000 کی کوئی قسط نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی بھی ایک جو ہے ایک نارمل ایوریج جو انسان ہے اس کے لیے کوئی بھی بڑا مارجن یا بڑی فیس یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, زبردست. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اسلام آباد تو کئی کلومیٹر پر محیط شہر ہے, آپ کی فیوریٹ جگہ کون سی ہوتی ہے؟ وہاں بھی تو بے شمار سوسائٹیز اور انویسٹر آلریڈی موجود ہیں. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں جی ہارون صاحب, سب سے پہلے تو آپ نے مجھے ایک کوشچن کیا تھا کہ ہم لوگ بمبر چھوڑ کے یا کھاریاں چھوڑ کے تو اتنی دور کیوں جائیں. جی بالکل سیم لائک آپ کا اس سوال کا جواب بھی اس میں آتا ہے اور اس میں بھی آتا ہے. وہ دیکھیں جی کہ آج کل آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ سنتے ہیں کہ سی پیک, آپ سنتے ہیں رنگ روڈ, آپ سنتے ہیں میٹرو بس, آپ سنتے ہیں ایئرپورٹ, آپ سنتے ہیں موٹر وے, آپ سنتے ہیں جناب رنگ روڈ, ایوری تھنگ جو جتنی آج کل یہ ساری چیزیں ایک ہی جگہ پہ اگر آپ کو مل جائیں تو آپ کی بھی فیوریٹ ہوگی کہ نہیں؟ ڈیفینیٹ. تو اسی طرح جو جتنی بھی سوسائٹیاں میرے پاس ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا, جیسے نووا سٹی آپ لے لیں, میری سب سے فیوریٹ اس ٹائم جو ہے نا, جو میری اس ٹائم سب سے فیوریٹ ہے جیسے پوائنٹ آف ویو سے جسے میں سوچتا ہوں, اس میں نووا سٹی ہے کیونکہ اس کی لوکیشن بڑی پرائم ہے. وہ اس حوالے سے کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے جو ہے نا وہ ایئرپورٹ جانا ہے, مثال کے آپ کا بھائی ہے, کزن ہے, کوئی بھی ریلیٹیو آپ کا آ رہا ہے باہر سے, آؤٹ آف کنٹری سے آ رہا ہے, تو آپ ٹوٹل ہی 4 سے 5 منٹ کی ڈرائیو پہ جو آپ ایئرپورٹ چلے جائیں گے. اب آپ کا کوئی دوست لاہور سے, پشاور سے, کراچی سے آ رہا ہے تو موٹر وے سے آئے گا وہ, اور 5 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ آپ کے گھر ہوگا, اس کو رش میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اچھا اب دیکھیں کہ آپ ٹریڈنگ لوگ کر رہے ہیں, مطلب چائنا وہ کوریڈور ہے جو سی پیک ہے وہ آپ کے منہ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, سی پیک کا جو انٹرچینج ہے وہ اور جو نووا سٹی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, اس کا دونوں کا جو ہے انٹرچینج وہ سیم ہے. دیکھیں وہاں سے ہم نے سی پیک کا جو ہے انٹرچینج اس نے خریدا ہے نووا نے. یہ سب سے بڑی مزے کی بات ہے کہ آپ کو ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر ساری چیزیں آپ کو ایک ہی جگہ پہ اویل ہو رہی ہیں, اور اس سے بیسٹ اپرچونٹی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ہو سکتی ہے. میری خواہش, میری وش بھی یہی ہے کہ میرے جتنے بھائی ہیں جو بمبر کے ہیں یا ہمارے بھائی ہیں, ہمارے کزن ہیں, سارے دوست اپنے بھائی ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ جا کے وزٹ کریں, اس کو دیکھیں تو صحیح ہم لوگ کہاں پہ اور دنیا کہاں پہ پہنچ گئی. جی اس پروگرام کے حوالے سے آپ میرے ناظرین کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟
ٹھیک ہے ہارون صاحب، بات ایسی ہے کہ میں جتنے بھی آپ کے ناظرین ہیں، ہمارے بھائی ہیں سارے، ہم تو ان کو یہی مشورہ دینا چاہیں گے. دیکھیں آپ کو جیسے ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ ہمیں کنویں کا مینڈک نہیں بننا چاہیے، ہمیں دنیا دیکھنی چاہیے. ہمیں پتہ چلا، ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ یار اپنا کار نہیں چھڈنا سا، ہم نے اپنی ایک ہی جگہ پہ اسٹل یہیں پہ بس ہم نے یہیں پہ کمانا. یہیں آپ باہر نکلیں، باہر جا کے دنیا دیکھیں اور دیکھیں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. اور یہاں پہ میں ایڈ آن کروں گا کہ نہ صرف ہم اپنا سوچیں کہ ہماری پسند ناپسند کیا ہے، ہم آنے والی جو ہماری نسل ہے، جنریشن ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ سوچیں، کچھ ان کے لیے چھوڑ کے جائیں. جی بالکل. دیکھیں جی بالکل ان کا فیوچر دیکھیں ہارون صاحب، ایسی بات ہے کہ دیکھیں میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں جب کوئی خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ہماری کوئی بیماری آ جاتی ہے، کدھر جانا جی؟ الشفا چلیں جی، پمز میں چلیں جی، اس ہاسپٹل میں. کیوں؟ وہ کدھر ہے؟ وہ اسلام آباد میں ہے. اچھا جی، اب ایسا ہے کہ ہمارا بچہ یا ہماری بچی یا ہماری بہن جو ہے اس نے پڑھ لکھ لیا، اب اس کو اچھی یونیورسٹی میں بھیجنا ہے، کدھر جانا جی؟ وہ قائد اعظم یونیورسٹی میں جانا ہے. اچھا جی، ہمارا بچہ بڑی اچھی کرکٹ کھیلتا ہے، کدھر جانا جی؟ وہ پنڈی اسٹیڈیم میں جانا ہے. اب آپ نے کچھ بھی بڑا کرنا ہے تو آپ کو یہاں سے 2 کلومیٹر سفر کر کے پنڈی جانا پڑے گا. اگر آپ کی آلریڈی وہاں پہ انویسٹمنٹ ہو تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ آگے پیچھے گھومیں. ٹھیک ہے، زبردست. بہت شکریہ آپ کا، آج آپ نے وقت دیا. شکریہ. جی ناظرین آپ نے مرزا سلیمان صاحب کی باتیں سنی. ناظرین، بے شک انسان کے لیے اس کی جمعہ پنجی جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور ہمیں جو ہے وہ بہتر انویسٹمنٹ کرنے کی توفیق دے، اور ایسی جگہ پہ ہم انویسٹمنٹ کریں جہاں سے ہمیں اور ہماری نسل جو ہے آنے والی وہ مضبوط ہوں. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان ہارون رشید کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.